ہمارا مقام اللہ کے کس بنا پہ ہے؟ ہمارے دل کی بنا پر. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن سے ڈر جاؤ، نہ تمہارے مال کام آئیں گے نہ تمہارے اولاد کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم جو لے کر آئے، فطرت والا دل. ہمارا دل جس طرح اللہ نے ہمیں بنایا، کس طرح کینہ، حسد، بغض، ان چیزوں سے ہم پاک کر لے. فضیل ابن عیاض کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو وہ مقام و مرتبہ ملا کیونکہ ان کے دل ان چیزوں سے پاک تھا. آج ہمارے دلوں میں یہ سب چیز بھرے ہوئے. جس اللہ کو اس دل میں ایمان بھرنا ہے، اگر وہ چیز ہمارے اندر میں یہ کینہ حسد ہو کسی کے لیے، تو کیا اللہ رب العالمین اس ایمان کو ہمارے اندر ڈالیں گے؟ ہرگز نہیں. پہلے ضروری ہے اپنے دل کو پاک کرنا اخلاص کے ساتھ. فہم سلف کے ساتھ تازہ ترین لیکچرز اور مختصر ویڈیوز کے لیے رانچی دروس کو سبسکرائب کریں. نستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ومن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال عز وجل في موضع آخر يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ہر قسم کی تعریفیں، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور زیبا ہے، جس اللہ رب العالمین نے ہم تمام انسانوں کو پیدا کیا. اور ہر طرح کے درود و سلام ہو ہمارے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. معزز سامعین اکرام، یہ اللہ کا احسان عظیم ہے کہ چند دن باقی ہے اس بابرکت مہینے کو حاصل کرنے کے لیے. اس مہینے کو پانے کے لیے اور اس میں کرنے والے اعمال اور اس سے پہلے کیا کیا کی جاتی ہے، آج کا ہمارا موضوع ہے ہم اپنی رمضان کی حفاظت کیسے کریں. سلف صالحین کا کیا طریقہ تھا رمضان آنے سے پہلے، اور رمضان میں ان کا عمل کون کون سا تھا، اور وہ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے کیا کیا کام کرتے تھے، آج وہ جانیں گے. سب سے پہلی چیز ہم اور آپ یہ جان لیں کہ وقت جو ہمیں ملی ہے یہ بہت غنیمت ہے. اس وقت کو ہم غنیمت جانتے ہوئے ہم اس آخرت کی تیاری کریں جس آخرت کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں بھیجا ہے. ہم اور آپ یہ رمضان المبارک کے مہینے کو یہ سمجھے کہ یہ ہماری جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے. اللہ رب العالمین اپنے سب سے قیمتی چیز جنت کو لے کر کھڑا ہوا کہ میرا بندہ، میں تجھ سے دو چیز چاہتا ہوں، ایک تمہاری جان، تمہارا مال. اللہ کے لیے ان دونوں کو لگا دو، میری جنت تمہاری ہے. شرط یہ ہے کہ کون اس کے لیے کتنا تیار ہے، اور کس کے اندر اس کو پانے کی خواہش کتنی ہے.
آج اگر ہم یہ دیکھنا چاہے کہ ہر انسان اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ ہمارا امپورٹنس، ہماری اہمیت بہت زیادہ ہے، ہم کتنے امپورٹنس ہے، ہماری اہمیت کتنی زیادہ ہے، بہت زیادہ ریسرچ کرنے کی ضرورت نہیں۔ آپ یہ دیکھیے کہ آپ کے اندر دین کی کتنی اہمیت ہے۔ جس انسان کے اندر دین پہ عمل کرنے کی، دین کی امپورٹنس جتنا زیادہ ہوگی، وہ انسان اللہ کے زیادہ اتنا زیادہ محبوب ہوگا۔ صحابہ کو وہ مقام مرتبہ کیوں ملا؟ کیا صحابہ، آپ دیکھیے صحابہ کیسے تھے، مٹی کے گھر پہ رہتے تھے، ان کے لیے اگر دیکھا جائے کھانا کیا تھا ان کا، دودھ پینا، کھجور کھانا۔ کیا صحابہ بہت بڑے بڑے یونیورسٹی سے پڑھے، آکسفورڈ سے پڑھے، یا بہت زیادہ ان کے پاس مال و دولت تھی؟ نہیں، ان کے نزدیک ایک چیز تھی، وہ کیا؟ دین کی قدر و قیمت۔ آپ کی قدر و قیمت اس وقت ہے جتنا آپ کے اندر اللہ کے دین کی قدر و قیمت ہے۔ آپ اپنا مقام دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارا مقام کتنا ہے اللہ کے پاس، آپ دیکھیے کہ ہم اس رمضان کو کتنا سمجھ رہے اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے۔ رمضان آنے سے پہلے ہم رمضان کے آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور رمضان آنے کے بعد عید آنے کا انتظار کرتے ہیں، اور جب یہ دن گزر جاتی ہے تو ہم بیٹھ کر یہ کہتے ہیں کہ رمضان گزر گیا، یہ نہیں کر پائے، وہ نہیں کر پائے۔ جس کو کرنا تھا وہ عبادت کر لیے، جس کو پانا تھا وہ پا لیے۔ آپ نے کیا کیا؟ اس چیز کو دیکھیے، یہ رمضان آپ کے ایمان کا ٹیسٹ ہے، آپ کے ایمان کا تھرمامیٹر ہے، آپ کو ناپنے کا بتا رہا ہے یہ رمضان۔ یہ رمضان یہ بتا رہا، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کے ذریعے سے فرما دیا کہ رمضان میں شرکت شیاطین کو جو قید کر دیے جاتے ہیں، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، نیکیوں کے ثواب بڑھا دیے جاتے ہیں۔ کس کے لیے؟ یہ بتانے کے لیے کہ تم ایک مہینہ رب کے لیے بن کر دکھاؤ۔ پوری زندگی تو تم نہیں بن پائے، ایک مہینہ تم اپنی زندگی میں اسلام کو نافذ کر نہیں سکتے، پوری زندگی تم خاک مسلمان ہوگے۔ ایک مہینہ ہم سے یہ رمضان چاہ رہا، تقویٰ، اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، ہم یہ اپنے اندر پیدا کریں۔ ہم اس چیز، یہ مہینہ ہم سے مطالبہ کر رہا ہے کہ ہم اپنی آخرت کو بہتر کر لیں۔ اور یہ چیز کب پیدا ہوگی ہمارے اندر؟ ہم کب اس کو بہتر سمجھیں گے؟ جب ہم اس رمضان کو آخری رمضان سمجھیں گے، اپنی زندگی کا آخری رمضان سمجھیں گے۔ اگر کسی شخص کو کہہ دیا جائے کہ تم جہنمی ہو، جہنمیوں کے لسٹ میں تمہارا نام لکھ دیا گیا ہے، ایک دن تمہارے پاس ہے، جو کرنا ہے کر لو، وہ کیا کرے گا؟ دن رات ایک کر دے گا۔ کیا وہ اپنے دوستوں سے ملے گا؟ کچھ کھانے کی کوشش کرے گا؟ کچھ پینے کی چاہے گا؟ وہ چاہے گا کہ اپنے آپ کو ہم کیسے جہنم سے بچا لیں، کیسے اپنے آپ کو اس کے لیے ہم تیار کر لیں۔ اور یہی صحابہ کے اندر اللہ کے رسول نے اسی چیز کے لیے کہا کہ جب تک تم اس رمضان کو آخری رمضان نہیں سمجھو گے، تمہاری عبادتوں میں لذت نہیں آئے گی۔ ایک شخص کا ذکر کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، سنن دارمی کی روایت ہے، حضرت انس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، ایک شخص بہت عبادت گزار ہے، بہت تہجد پڑھتا ہے، نفلی روزے رکھتا ہے، آپ کا تلاوت کلام پاک کرتا ہے، نماز کی پابندی کرتا ہے، بہت عبادت گزار ہے۔ اللہ کے رسول نے ایک چیز پوچھا، کیا وہ موت کو یاد کرتا ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ وہ عبادت کے اس درجے کو نہیں پایا ہے، عبادت کے اس مقام کو ابھی وہ نہیں پایا ہے۔ وہ جتنا بھی عبادت کر لے، جب تک تم موت کو یاد نہیں کرو گے، تمہاری عبادتوں میں لذت نہیں آئے گی۔ آج کتنے ہم میں سے ایسے ہیں جو اس چیز کی فکر نہیں کرتے، ہم سوچتے نہیں کہ ہم کیا کریں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم رمضان آنے سے پہلے سلف صالحین کا کیا کیا عمل تھا، ہم وہ چیز کو دیکھیں۔ سب سے پہلی چیز جو ہم کو دیکھنا ہے اس رمضان سے پہلے، جو عبداللہ ابن مسعود سے جب کسی نے پوچھا کیف کنتم تستقبلون الرمضان، کہ آپ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے، آپ صحابہ رمضان کا استقبال کیسے کرتے تھے، تو وہ کیا کہتے ہیں؟
ما احد، ہم میں کا کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا کہ رمضان کی چاند نظر آنے سے پہلے ہمارے دل میں کسی کے لیے بھی کینہ، حسد، بغض، عداوت، ان چیزوں سے کسی کی مجال نہیں کہ ان چیزوں کو وہ رمضان آنے سے پہلے اپنے دلوں کو پاک صاف نہ کر لے۔ رمضان آنے سے پہلے 4 کام کر لے۔ کیا؟ پہلا، اپنے گناہوں سے توبہ کرے، روئے اللہ کے سامنے، مانگے۔ جس انسان کو لمبا سفر کرنا ہوتا ہے وہ بہت لمبی اپنے ساتھ یہ بیگ لے کر نہیں جاتا، لگیج اس کے پاس زیادہ لمبا نہیں ہوتا۔ گناہوں کا ہمارے پاس بہت لمبا بیگ، لگیج بہت زیادہ بھاری ہے، اسے لے کر ہم یہ 30 مہینہ سفر نہیں کر پاتے ہیں، اس سے پہلے ہم تھک جاتے ہیں، لگتا ہے کب یہ رمضان ختم ہو۔ سب سے پہلے اپنے دل کو ہم صاف کرے کہ اے اللہ ہم اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، اے اللہ جانے انجانے ہم سے بہت غلطی ہوئی ہے، اے اللہ تو معاف نہیں کرے گا تو کون کرے گا۔ ہم روئے اپنے رب کے سامنے، گڑ گڑائے کہ اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف کرے۔ اس کے بعد ہم اپنے دوست احباب، اپنے رشتہ دار، اپنے بہن، اپنے بھائی، اپنے دوست ملنے جلنے والے کو ہم دیکھیں کہ کس سے ہمارے تعلقات ٹوٹے ہوئے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو 4 سال 5 سال سے جن کی باتیں بند ہے۔ یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر اللہ کے لیے آپ نے باتیں ان سے نہیں بند کی، اپنی آپسی رنجش میں کی، آپ کا نام اعمال آپ کے سر سے ایک اوپر نہیں جا رہا، ایک بالش اوپر نہیں جا رہا۔ ہم پہلے سب سے پہلے ان سے معافی مانگے، اپنے آپ کو اللہ کے لیے گرائیے۔ ٹھیک ہے وہ کہے گا تم پہلے جھکے، ہم جھکے، لیکن اگر اللہ کے لیے من تواضع للہ الا رفع اللہ، جو اللہ کے لیے عاجزی انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ اس کے درجات، اس کی عزت کو اور بلند کرتا ہے۔ نہیں جا سکتے اس کے سامنے، ایک میسج تو کر سکتے السلام علیکم۔ اپنے دل کو تو پاک کریے۔ سب سے پہلے اپنے دل کو تمام لوگوں سے ہم پاک کریں، سب سے پہلا کام اپنے دل کو صاف کریں، اور ہر طرح کی حسد، کینہ، بغض، عداوت، ان چیزوں سے اپنے دل کو صاف کر لے۔ دوسرا کام اس رمضان میں اخلاص ہونی چاہیے ہماری عبادت میں۔ ہم جو نماز، یہ روزہ رکھ رہے ہیں، ہم جو یہ عبادت کر رہے ہیں، تراویح پڑھ رہے ہیں، ہمیں یہ اخلاص ہو کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں۔ حذیفہ نے کہا تھا یا موسیٰ ثلاثۃ خصال، اگر تمہارے اندر 3 خصلتیں پائی جائے، 3 خصلتیں اگر تمہارے اندر ہو، آسمان سے نازل ہونے والی جتنی بھی خیر برکت ہوگی اللہ اس میں تمہارا حصہ رکھیں گے۔ موسیٰ سے حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں، بولا کیا؟ بولا کہ جو بھی عمل کرو اللہ کے لیے کرو۔ پہلا کام جو عمل کر رہے ہو، نیت یہ ہونی چاہیے کہ اللہ تیری رضا کے لیے کر رہے ہیں، اللہ تو راضی ہو جائے۔ اس لیے اخلاص سب سے پہلی ضروری ہے، لوگوں کے لیے نہ ہو۔ ہمارا تراویح، ہمارا روزہ، ہمارا صدقہ خیرات لوگوں کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے لیے ہو۔ دوسرا اس نے بتلایا کہ تم اگر چاہتے ہو اپنے نفس کے لیے جو چیز پسند کرتے ہو، اپنے مسلمان بھائی کے لیے وہی پسند کرو۔ تم پسند کرتے ہو کہ لوگ تمہاری عزت کرے، تم لوگوں کی عزت دیا کرو۔ تم پسند کرتے ہو کہ لوگ تم کو سلام کرے، تم لوگوں کو سلام کیا کرو۔ تم چاہتے ہو کہ کوئی تم پہ شفقت کرے، بچوں پہ شفقت کیا کرو۔ جو اپنے لیے پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو۔ آسمان سے نازل ہونے والی جتنی برکتیں ہیں اللہ اس میں تمہارا حصہ مقرر کر دیں گے۔ فضیل ابن عیاض یہ کہتے ہیں کہ ہم میں سے پہلے لوگ جو گزرے، سلف صالحین، وہ کثرت سیام یا کثرت صلات سے ان کو وہ مقام نہیں ملا۔ وہ کرتے تھے عبادت، نو ڈاؤٹ، ایسا نہیں کہ عبادت، سلف صالحین عبادت بہت کرتے تھے، لیکن اللہ نے ان کو جو مقام عطا کیا ہے وہ اصل میں ان کے دل کی وجہ سے۔ ہمارا مقام اللہ کے کس بنا پہ ہے؟ ہمارے دل کی بنا پر۔ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون، کہ اس دن سے ڈر جاؤ، نہ تمہارے مال کام آئیں گے، نہ تمہارے اولاد کام آئیں گے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم، قلب سلیم جو لے کر آئے، فطرت والا دل۔ ہمارا دل جس طرح اللہ نے ہمیں بنایا، کس طرح کینہ، حسد، بغض، ان چیزوں سے ہم پاک کر لے۔ فضیل ابن عیاض کرتے ہیں کہ پہلے لوگوں کو وہ مقام، وہ مرتبہ ملا کیونکہ ان کے دل ان چیزوں سے پاک تھا۔ آج ہمارے دلوں میں یہ سب چیز بھرے ہوئے، جس اللہ کو اس دل میں ایمان بھرنا ہے، اگر وہ چیز ہمارے اندر میں یقین حسد ہو کسی کے لیے، تو کیا اللہ رب العالمین اس ایمان کو ہمارے اندر ڈالیں گے؟ ہرگز نہیں۔ پہلے ضروری ہے اپنے دل کو پاک کرنا، اخلاص کے ساتھ کرنا۔ یہ رمضان آنے سے پہلے یہ سب کام کریں۔ رمضان آنے سے پہلے کون کون سے ایسے کام ہیں، ہم ان کاموں کو پورا کر لیں۔
بہت سارے لوگ 15 رمضان کے بعد 20 رمضان کے بعد شاپنگ میں نکل جاتے ہیں. شاپنگ کرنا ہے، ایک مہینہ تو اللہ کے لیے نکالیے، ایک مہینہ تو اپنے کاروبار میں تھوڑا سا کم کریے. فضل ابن معلہ کے تعلق سے آتا ہے کہ وہ شعبان سے اپنے کاروبار کو بند کر دیتے تھے اور قرآن کی تلاوت میں لگ جاتے تھے. لوگ پوچھتے تھے ابھی سے؟ بولا کہ آ رہا یہ شہر رمضان، یہ قرآن کا مہینہ ہے، اس سے پہلے اس کا استقبال کیا جائے، اس کے لیے قرآن کی تلاوت سے شروع کرتے، اپنے کاروبار کو بند کرتے. کھانے پینا یہ چیزوں سے اپنے آپ کو اس مہینے میں روکیے. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ شہید الشہرا، یعنی کہ یہ مہینہ جو ہے یہ تمام مہینوں کا سردار ہے. جب کوئی سردار، کوئی بادشاہ جب آتا ہے تو انسان اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتا ہے. یہ تمام مہینوں کے سردار ہے. یہ جب تمہارے پاس آ رہا، اپنے آپ کو ظاہری ٹپ ٹاپ اور باطنی دونوں سے اپنے آپ کو پاک کرو. اور اس کی مثال کیا خوب دی ہے علامہ ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ. وہ کہتے ہیں کہ یہ رمضان کا مہینہ اسی طرح ہے، اس کی اہمیت جس طرح یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں میں یوسف علیہ السلام کا مقام تھا. تمام بیٹوں میں سب سے زیادہ محبوب کون تھے؟ یوسف علیہ السلام. اللہ کے نزدیک تمام مہینوں میں سب سے زیادہ محبوب کون مہینہ ہے؟ یہ رمضان کا مہینہ ہے. جس طرح 11 بھائیوں نے جو غلطی کی، جو کوتاہیاں ہوئی، ان سے آئے یوسف علیہ السلام کے پاس، کیا کہا؟ لا تسرب علیکم یوم، جاؤ آج تم جو بھی کیے سب معاف تمہارے لیے. یہ رمضان کا مہینہ وہ یوسف علیہ السلام کی طرح ہم 11 مہینے جتنے بھی گناہ کر کے آئے اپنے رب سے ہم معافی مانگ لے، گناہ سے ہم توبہ ہو جائے، ہمارے اللہ رب العالمین 11 مہینے کے تمام گناہوں کو بخش دیں گے. اللہ کے رسول نے اسی لیے تو کہا کہ خرابی ہو شخص کے لیے جو رمضان کو پا کر اپنی بخشش نہ کروا پائے. تو ہم یہ جانیں کہ ہمارا یہ رمضان ہمارے بخشش کا مہینہ ہے، یہ تمام مہینوں کا سردار ہے. ہم اس مہینے کا اسی طرح استقبال کریں جس طرح سلف صالحین کرتے تھے. تیسرا کام جو حذیفہ نے بتلایا تھا کہ جو کچھ تمہارے جیب میں ہے اور تم جو ہو وہ اللہ کے لیے ہے. اللہ کے لیے تم صدقہ خیرات کیا کرو. سلف صالحین کا یہ عمل تھا کہ وہ پیسوں کو جمع کرتے کہ ہم رمضان میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں گے. یہ رمضان سے پہلے ہمیں چاہیے کہ رمضان کا کٹ، کچھ سامان کھانے پینے کے، افطار کے، سحری کے ہم ایسے بنائے. آج بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے کاروبار ڈوب چکے ہیں، بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کے جاب چلے گئے، ایسے لوگ ہیں جن کے کھانے کا خرچ گھر کا پورا نہیں ہوتا. وہ لوگ نہیں جو ہر وقت مسجد کے باہر بیٹھ کر مانگتے رہتے کہ اسے آپ دے. آپ اپنے محلے میں، اپنے رشتہ دار میں، اپنے خاندان والوں میں دیکھیں کہ کون لوگ ایسے ضرورت مند ہیں. ایک سامان کا ایک ایسا اسپیشل کٹ ہونا چاہیے جو ان کے گھروں پہ رمضان سے پہلے پہنچائیے. ان کے بھی بچے ہیں، ان کے بھی بیوی بال بچے ہیں، آپ کے رشتہ دار ہیں. سب سے پہلے اپنے ماتحتوں کو دیکھیے کہ ہم ان کا کس طرح اہتمام کرتے ہیں. ان کے لیے ہم کوشش کریں رمضان سے پہلے کھانا پہنچانے کا. جس طرح امام زہری یہ کہتے تھے کہ یہ رمضان کا مہینہ 2 ہی چیز کا ہے، تقرؤ القرآن و اطعام الطعام. قرآن کا پڑھنا اور کھانا کھلانا یہی مہینہ ہے. جتنا ہو سکے دوسروں کے لیے صدقہ خیرات کریے. اللہ کے رسول نے فرمایا جو کسی صائم کو، روزے دار کو افطار کرواتا ہے، اسے جو بھی دیتا ہے اس کے برابر اسے اجر و ثواب ملتا ہے روزہ رکھنے والے کو. آج ہمارے ایک فیملی کو اگر ہمیں کھانا پہنچاتے ہیں، اسے دیتے ہیں، تمام گھر والے روزہ رکھتے ہیں، تمام کا اجر و ثواب آپ کو ملتا ہے. بڑھ چڑھ کر حصہ کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ یہ ایک عمل تھا کہ وہ سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں. ہر امام شافعی یہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ لوگ سب سے زیادہ محبوب ہے جو رمضان میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کریں. ہمارے نبی کی سنت تھی تیز آندھی سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ خیرات کرتے تھے. تو ہمیں چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے ہم سب سے زیادہ صدقہ خیرات کریں، لوگوں کے گھروں پہ، اپنے اگل بغل لوگوں کو پہنچائے وہ کٹ، تاکہ ان کے گھر بھی چولہا جلے، وہ بھی اچھے سے افطار کرے، سحری کرے. اس کے بعد آتے ہیں سب سے پہلا کام جو چاند نکلنے کا ہے، چاند دیکھنے کا. آج ہمارے اندر یہ رواج ختم ہو چکا. اللہ کے رسول کی سنت کو ہم چھوڑ چکے. آپ چاند دیکھنے کی دعا کو اگر پڑھیں گے اور اسے دیکھیں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے انٹیلیجنٹ ہیں آپ کو پتہ چلے گا. اس جوامع الکلم کتنا کچھ اس میں سمایا ہوا ہے. آج ہم چاند رات میں کیا چاند مبارک میں چاند دیکھنے کی دعا ہم چھوڑ چکے ہیں. اللہ کے رسول کیا دعا کرتے تھے؟ قتادہ کہتے کہ اللہ کے رسول جب چاند دیکھتے تھے، یہ ہر مہینہ آپ کے ساتھ کیا ہے،
اس چاند دیکھنے کی دعا، چاند دیکھنے کا اہتمام کرے اللہ کے رسول، اس میں کتنی خیر و برکت. یہ دیکھیں، اللہم احل علینا بالامن والایمان والسلامتی والاسلام ربی و ربک اللہ. اتنا سمپل دعا ہے. اے اللہ اس چاند کو جو تو ہمارے لیے نمودار کیا ہے، بالامن بھی آیا ہے، یمن بھی آیا ہے. امن کے معنی ہوتے ہیں برکت کے. اے اللہ تو برکت عطا فرما. کس میں؟ برائی میں نہیں، اچھائی میں، ہمارے رزق میں، ہمارے بال بچوں میں، ہمارے کاروبار میں. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ دعا مانگو. یہ دعا چاند دیکھنے کے اللہ کے رسول مانگتے تھے، اے اللہ ہمیں برکت عطا فرما. آج اپنے گھروں کے چھتوں پہ ہم نہیں چڑھتے کہ آج 29 شعبان کی شام ہے، چلو ہم چاند دیکھنے کا اہتمام کریں. ہر مہینے یہ اللہ کے رسول سکھائے کہ تم یہ دعا مانگو. کیا؟ اے اللہ برکت عطا فرما. کس کے ساتھ؟ ایمان کے ساتھ. برکت ہر ایک اچھائی میں. اے اللہ تو برکت عطا فرما. والسلامتی والاسلام، اے اللہ سلامتی دے ہر برائی سے، ہر آفت سے، ہر نظر بد سے، ہر طرح کی ایسی بیماریوں سے جو ہماری جان کو ہلاک کر دے. اے اللہ ہر ایک چیز سے ہم اللہ سے سلامتی مانگے. اور اسلام اگر دیکھا جائے 4 چیز، 2 چیزیں آخرت سے تعلق رکھتی ہے، 2 چیزیں دنیا سے. دنیا ہمیں کیا چاہیے؟ برکت چاہیے. برکت کسے کہتے ہیں؟ ملنے کے بعد، سب کچھ ہونے کے بعد بھی بچ جائے، یہی تو برکت کہتے ہیں. تو ہم برکت مانگ رہے، اللہ ہر بھلائی میں تمہیں برکت عطا فرما اور ہمارے ایمان کو سلامت رکھ اور ہمیں سلامتی رکھ ہر برائی سے، ہر آفت سے، ہر پریشانی سے. اے اللہ مجھے، میرے گھر والوں تمام کو یہ نیت کے ساتھ پڑھے اور اس کے بعد ہم کہتے ہیں ربی و ربک اللہ. اے چاند ہم تیری عبادت نہیں کرتے، ربی و ربک اللہ، تمہارا رب بھی اللہ ہے، میرا رب بھی اللہ. ہم اس توحید کا اقرار کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ جو لوگ بھی چاند کی عبادت کرتے ہیں تمہیں یہ چیز کی صلاحیت نہیں دی گئی کہ تم اس چیز کو کرو. تو اللہ رب العالمین نے جو ہمیں سکھلایا، اللہ کے رسول نے، ہم اس دعا کا آج اہتمام کریں، ہر مہینے کی دعا مانگنے کا اہتمام کریں. آج یہ اہتمام ہمارا ختم ہو چکا ہے. اس کے ساتھ چاند دیکھنے کے ساتھ سب سے پہلا مرحلہ آتا ہے ہمارا تراویح کی، قیام اللیل کی. اللہ کے رسول کیا کہتے کہ من قام رمضانا ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جو ایمان اور احتساب کے ساتھ اس مہینے میں روزہ رکھتا ہے، قیام کرتا ہے، اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں. امام ابن تیمیہ، علامہ ابن باز، ایمان اور احتساب سے کیا مراد لیتے ہیں؟ ایمان ہمیں اس چیز پہ ہو کہ اللہ کا حکم ہے، یہ عبادت ہے، ہم عبادت سمجھ کر اس رات کا قیام کریں. قیام میں ہم اپنے من کو لگائے کہ اللہ کا حکم ہم مان رہے، اور احتساب کہ اللہ نے جو ہم سے وعدہ کیا ہے، ہمارے پچھلے جتنے بھی صغیرہ گناہ ہیں اللہ رب العالمین اس قیام اللیل سے ہمیں معاف فرماتے ہیں. اس چیز کی نیت کے ساتھ ہم قیام اللیل کریں. ہر رات خوشی کے ساتھ ہم مسجد میں پہلے داخل ہو آئے اور اس رات کا اہتمام کریں تراویح کے ساتھ. اس کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ آج ہر مساجد میں یہ دیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم میں کا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کوئی 4 رکعت، کوئی 6 رکعت، کوئی 2 رکعت پڑھ کر وہ گھر چلا جاتا ہے، باقی اپنی نماز کو بچا کر کہ میں رات میں اپنے گھر پہ پڑھوں گا. صحیح حدیث ہے صحیح جامع کی، اللہ کے رسول نے فرمایا من خرج مع الامام، جو امام کے ساتھ نکلتا ہے. مطلب یہ ہوا کہ جو امام کے ساتھ تراویح اور وتر کی نماز پڑھ کر نکلتا ہے اسے کتب لہ قیام اللیل، اسے پوری رات قیام کرنے کا ثواب ملتا ہے. اگر آپ کو پڑھنا ہی ہے رات میں، اور بھی عبادتیں ہیں، آپ پڑھیے، منع نہیں کیا گیا، آپ پڑھیے. آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد بھی 2 رکعت سننے، یہ نفل ثابت ہے کہ اللہ کے رسول پڑھتے تھے. آپ کو مانگنا ہے دعا، آپ 2 رکعت اس کے بعد بھی آدھی رات کو اٹھ کر، لیکن آپ تراویح میں شامل ہوتے ہیں اور جماعت کا ثواب سے آپ محروم ہو جاتے ہیں. اگر 2 رکعت 4 رکعت پڑھ کر یا 6 رکعت پڑھ کر اپنے گھر پہ باقی نماز آپ پڑھنا چاہتے ہیں، یہ خسارہ اٹھانے والے لوگوں میں سے. ہمیں اس چیز کا خیال کرنا چاہیے کہ جب ہم تراویح میں شامل ہو تو پوری نماز. دوسری چیز ایک قیام اللیل کے تعلق سے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جو رمضان میں قیام کرے. اب آپ سے میں پوچھنا چاہتا ہوں، یہ رمضان 10 دن کا ہے، 15 دن کا ہے، 20 دن کا ہے، 25 دن کا ہے، 30 دن کا؟ آپ کہیں گے 30 دن کا ہے. تو اللہ کے رسول نے کہا من قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا. من ختم القرآن نہیں ہے، جس نے قرآن ختم کیا. آج ہمارے معاشرے میں اکثر نوجوان 10 دن کی تراویح کہاں ہے، ہمارے کاروباری حضرات کہاں پہ 10 دن کی ہو رہی ہے، 15 دن کی ہو رہی ہے. قرآن ختم، سب سے بڑا ٹینشن ختم. یہ کون سا؟ آپ اس ثواب سے محروم ہیں.
جو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں پوری 30 رات جو پڑھیں گے قیام کریں گے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف ہوں گے. نہ 10 دن نہ 15 دن نہ 20 دن 25 دن یہ اس کا کچھ نہیں ہے. آپ پڑھ رہے ٹھیک ہے تو قرآن اگر آپ کی جس مسجد میں ختم ہوگا لیکن سورہ تراویح آپ پڑھے اس میں شامل ہو. یہ آپ کا شامل ہونے کا بہتر طریقہ ہے کہ آپ پورے 30 دن پڑھے نہ کہ اس کو چھوڑ چھوڑ کر پڑھے نہ کہ اس کو کہ قرآن ختم کرنا. یہ کسی پہ یہ نہیں ہے کہ قرآن ختم کرنا ہی ہم پر فرض ہے, ایسا نہیں ہے. آپ جس کو نہیں آتا وہ سورہ تراویح پڑھتے ہیں, کچھ عورتیں گھر پہ پڑھتی ہیں, تو ہمیں یہ چاہیے کس چیز کا اہتمام کریں. تیسرا یعنی چوتھا چیز یہ کہ اس رات ہمیں اپنے روزے کی نیت کرنی چاہیے. مغرب سے لے کر فجر سے پہلے تک ہمیں اپنی روزے کی نیت کر لیں. ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ روزے کی نیت یہ ہے کہ انسان اگر دل میں یہ ارادہ کر لے, اس کے دل میں اس چیز کا علم ہو کہ کل سے روزہ شروع ہونے والا ہے اور اس چیز کو وہ جانتا ہے اور اس کے لیے اہتمام کرتا ہے, وہی اس کی نیت ہے. نیت زبان کے الفاظ سے نہیں. نعیتو بصوم غد جو ہم پڑھتے ہیں, جو اکثر پمپلیٹ میں لکھا ہوتا, کوئی بھی ضعیف روایت سے یہ روایت ثابت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے زبان سے روزے کی نیت کی ہو. روزے کی نیت دل میں ارادے کو ہے. اگر کوئی مغرب کے بعد نہیں کر سکا, اسی کے ساتھ ساتھ ہم آتے ہیں اس کے بعد سحری کرنا. کہ سحری میں جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تصورو, تم سحری کیا کرو کیونکہ سحری کرنے میں برکت ہے. حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ سحری کرنے میں برکت یہ ہے کہ آپ جو اٹھتے ہیں یہ سحری میں اللہ کے رسول کی یہ سوچ کر کہ اللہ کے رسول نے حکم دیا, اللہ اور اس کے رسول نے, یہ عبادت ہے, ہم عبادت سمجھ کر سحری کھائے چاہے ایک گھٹ پانی کیوں نہ ہو. آج ہمارے معاشرے میں عام رواج ہے کہ رات کو 2 بجے تک بیٹھ کر گپ کر رہے نوجوان, گھوم رہے, آئے رات کو کھانا کھائے وہی اس کا سحری. دراصل وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو کھا لیے, جو لوگ کھا کر سو جاتے نماز فجر سے غائب. اسی لیے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے جو کہا کہ آخری وقت میں سحری کیا کرو. آخری وقت میں, جب آخری وقت یعنی 5 سے 10 منٹ باقی ہو, 7 منٹ باقی ہو, اس وقت سحری کیا کرو. اس میں سحری میں برکت ہے تمہارے لیے. اٹھ کر اس وقت کرنا. آج ہمارے عام مسجدوں سے یہ اعلان ہو جاتی ہے کہ اب سحری کا وقت ختم ہو گیا. ختم ہو گیا تو اذان دیجئے نا. یہ کون سا طریقہ ہے کہ ختم ہو گیا اذان نہیں ہو رہی؟ ختم ہو گیا وقت تو اسی وقت اذان. اللہ کے رسول نے کہا کہ سحری تم کیا کرو, سحری کا وقت اذان ہو تب تم صبح قاذب کے وقت میں یہ ہے کہ اپنی سحری کو تم مکمل کرو. اپنے سحری کو تم مکمل کرو, کھاؤ. یہاں تک تو سہل جامع کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تمہارے ہاتھ میں پیالہ ہو, اب تم کھا رہے ہو, کسی ایک مسجد کی اذان تمہارے کانوں پہ پہلے آ گئی, اب تمہارے کھانا میں کچھ نوالا بچا ہوا ہے تو اس پیالے کو تم کھا سکتے ہو. یہ نہیں کہ اسی وقت تمہارا ختم ہو گیا, اسے کھا کر پانی پی سکتے ہو. اس مسجد کا صرف ایک مسجد کے اذان ختم ہونے سے پہلے تک. بہت اللہ کے رسول نے ہمیں اس چیز میں سہولت دی ہے, لیکن آج ان سہولتوں کو آج ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے, کیسے کھانا چاہیے, کیا کرنا چاہیے. دوسری چیز کہ سحری کے وقت میں اذان سے پہلے ہم اللہ کے ان نیک بندوں میں اپنا نام درج کروا رہے ہیں. وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ نے کہا کہ اللہ کے نیک بندے وہ ہے جو سحری کے وقت میں استغفار کرتے ہیں. آپ سحری کے وقت میں استغفار کرے, اللہ رب العالمین سے دعا کرے کہ اللہ میرے گناہوں کو بخش دے ہر سحری کے وقت میں, تاکہ میں ان اللہ کے نیک بندوں میں, اللہ نے جن کا صفت بیان کیا قرآن میں بھی اس میں شامل ہو جاؤں. آپ سحری کھا کر بیٹھے ہوئے صوفے میں, جہاں پر بھی بیٹھے ہوئے, اللہ سے استغفار کریے, اللہ سے اپنے گناہوں سے معافی مانگیے. یہ سحری کھانے کے وقت میں یہ برکت, اس میں بھی برکت ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ جو ہے یہ دعا کا مہینہ. اللہ کے رسول نے فرمایا 3 لوگ ایسے ہیں جس کی دعائیں رد نہیں ہوتی. صائم, ایک روزے دار. ہم یہ جانتے ہیں کہ اکثر لوگ اگر دیکھا جائے تو افطار کے وقت میں ہم دعائیں کا اہتمام کرتے ہیں, لیکن باقی وقت میں نہیں. اللہ کے رسول نے مطلق کہا روزے دار سحری کے وقت سے لے کے پورا دن بھر, پوری رات یعنی شام تک آپ روزے دار ہے. جس وقت چاہے جو دعا کا ہے اپنے لیے دعا کرے, اپنے بال بچوں کے لیے, اپنے بیوی کے لیے, اپنے گھر والوں کے لیے, اپنے رشتہ داروں کے لیے, تمام مسلمانوں کے لیے جو مانگنا ہے وہ مانگیے. صرف افطار کے وقت میں دعا قبول نہیں ہوتی, اس وقت بھی قبول ہوتی ہے, لیکن پورا رمضان کا روزہ جو انسان رکھتا ہے ہر وقت اس کے زبان سے نکلے والی جو بھی دعا ہے اللہ رب العالمین اس کو قبول کرتے ہیں. ہمیں چاہیے کہ ہم دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ دعا کا ہے. اس کے بعد یہ پوچھا جاتا ہے کہ ہم کون سا عمل کریں, کون سے تسبیحات پڑھیں. سلف صالحین کا کیا عمل تھا؟ وہ کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے یہ قرآن کا مہینہ ہے. اب
امام مالک کو دیکھیے کہ امام مالک کیا کرتے تھے، اس مہینے میں درس و تدریس دینا چھوڑ دیتے تھے، عالموں کے پاس بیٹھنا چھوڑ دیتے تھے، صرف قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور کہتے تھے یہ شہر القرآن ہے، قرآن کا مہینہ ہے، ہمیں جتنا سے زیادہ ہو سکے قرآن کی پڑھے۔ عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں یہ قرآن جو ہے یہ حبل اللہ کی رسی ہے، ایک سرا اللہ کے پاس ہے، ایک سرا تمہارے پاس ہے، تم جس وقت بھی پڑھو گے اللہ سے تمہارا کانٹیکٹ ہوگا، ہر وقت ہم چاہے کہ اسے پڑھ رہے۔ عبداللہ ابن مسعود کی ایک 11ویں کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ہر شخص کا ایک دسترخوان ہوتا ہے، ہر انسان کا اپنے گھر کا ایک بڑا دسترخوان ہوتا ہے جو مشہور ہوتا ہے، اللہ کا دسترخوان یہ قرآن ہے، جو جتنا چاہے اس رمضان المبارک میں اس قرآن کی تلاوت کرے۔ آپ دیکھا جائے کہ سلف صالحین کا قتادہ کا کیا عمل تھا کہ ہر 3 دن میں ایک ختم قرآن کرتے تھے، عام دنوں میں تھا کہ 7 دن میں ختم کرتے تھے، لیکن وہ رمضان میں ہر 3 دن میں ختم کرتے تھے۔ امام سفیان ثوری دیکھے تمام عبادتوں کو، ذکر و اذکار کو اس مہینے میں کم کر دیتے تھے اور سب سے زیادہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے، کہتے تھے کہ قرآن کا مہینہ ہے، ہمیں جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے قرآن کی تلاوت کرے۔ آپ اسی طرح دیکھیے امام شافعی ہر رات یعنی ہر 2 رات میں قرآن کو ختم کرتے تھے۔ اسی طرح دیکھیے امام احمد بن حنبل اپنا فتویٰ دینا چھوڑ دیتے تھے اور قرآن کی تلاوت کرتے۔ اکثر صحابہ کا یہ عمل ملتا ہے کہ وہ قرآن کو ختم کرتے۔ امام شوکانی جو ہے ایک رمضان میں 60 ختم قرآن کرتے تھے، ہر دن 2 ختم۔ سوچئے کہ یہ، لیکن اللہ کے رسول کی یہ بھی بعض لوگوں کو ذہن میں آئے گا کہ اللہ کے رسول 3 دن سے جس نے کم میں ختم کیا اس نے قرآن کا حق ادا نہیں کیا۔ یہ عام دنوں میں ہے، فضیلت والے دنوں میں ہم کثرت سے قرآن کی تلاوت کر سکتے، جیسا سلف صالحین کے عمل سے پتا چلتا ہے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنے میں بہت اٹکتے ہیں، ان کو نہیں پڑھنا آتا ہے، لیکن اللہ کے رسول نے اس کے لیے فرمایا کہ جس نے قرآن کو سمجھ کر اٹک کر پڑھا اسے دوہرا اجر، اسے 2 اجر۔ اگر ہمیں 10 نیکی اچھا پڑھنے آ رہا ہے 10 نیکی مل رہی ہے، اور جسے نہیں پڑھنے آ رہا وہ اٹک کر پڑھ رہا ہے تو اسے بھی کیا ملتی ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے بھی کیا کہے کہ اسے 20 نیکی ملے گی۔ تو ہمیں اس قرآن کے مہینہ ہے، ہم جتنا زیادہ سے زیادہ ہو قرآن کی تلاوت کریں۔ اسی طرح ایک خاص کام اس مہینے میں ہمیں جو کرنا چاہیے، اپنے خواتین پہ ہمیں رحم کرنا چاہیے۔ اپنے پیٹ کے خاطر ہم اسے اتنا نہ پریشان کر دے کہ بھائی ان کی بھی عبادت ہے، ان کے لیے بھی جنت ہے۔ اگر ہمارے پیٹ کے لیے صبح سے شام تک دیکھیں کہ افطار کی تیاری، افطار کے بعد رات کے کھانے کی تیاری، رات کے کھانے کے بعد صبح کے سحری کی تیاری، اور ہمارے پیٹ کی خاطر ان کے لیے بھی تو آخرت ہے، ان کے لیے بھی تو جنت ہے۔ اپنے پیٹ کی خاطر اگر اللہ نے کہا 1 مہینے اگر تھوڑا ہم کم کھائیں گے تو مر نہیں جائیں گے، اللہ کے لیے ہم چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن آج مسلمان سب سے زیادہ اگر کھاتے ہیں تو اسی رمضان میں، ہوٹلوں میں سب سے زیادہ بھیڑ ہوتی ہے تو اسی رمضان میں۔ کیوں؟ کھانے کا مہینہ، 1 مہینہ نہیں چھوڑ سکتے۔ ارے کھائیے، منع نہیں ہے، اللہ نے کہا کلوا واشربوا ولا تشربوا، کھاؤ پیو، حد سے زیادہ مت تجاوز مت کرو، کھاؤ پیو نا، منع نہیں ہے بھائی آپ کے لیے، لیکن اس کے لیے ہم اپنے گھر کی عورتوں کو پریشان نہ کریں، اتنا نہ اسے پریشان کریں کہ ہم اسے کہیں کہ تم پڑھو۔ کل اگر اس کی نیکیاں کم ہو جاتی ہے اور وہ اگر جہنم جاتی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ آپ ہیں۔ بیٹے کی الگ فرمائش ہے، باپ کی الگ فرمائش ہے، مہمان آئے تو اس کی الگ فرمائش ہے۔ کچھ اس مہینے میں ان کے پہ رحم کریں، ہم اسے بھی موقع دے عبادت کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ دن بھر ہم قرآن کی تلاوت، دعا کے ساتھ ساتھ پھر آتا افطار کا وقت۔ افطار کے وقت میں ہم یہ کوشش کریں کہ افطار کی جو دعا ہے ہم اس دعا کا اہتمام کریں اور پڑھیں۔ آج افطار کے وقت میں ہمارے گھروں پہ کس چیز کا ورد ہوتا ہے؟ جلدی کرو جلدی کرو، اس میں افطار کا وقت نکل جاتا۔ جو بنا ہے آپ بیٹھے لے کر اپنی بیوی کو بھی کہے، اپنی بہن جو بھی ہے آپ کے گھر پہ، اپنی گھر کی عورتوں کو بھی کہے کہ تم بھی آ کر بیٹھو، تمہارا بھی حق ہے، تم بھی دعا میں شریک ہو، جو بنے وہی کھائیں گے، زیادہ مت اہتمام کرو۔ یہ ضروری ہے کہ ہم پہلے رمضان یعنی افطار میں ان کا بھی خیال کریں اور ان کو بھی دعاؤں میں شریک کرے، بلائے انہیں۔ اور افطار کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں افطار جو ہم کرتے ہیں، ان افطار کرنے میں ہم کون سے ایسی غلطیاں کرتے ہیں کہ افطار کرنے میں سب سے بڑی چیز کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جتنی بھی حدیث اٹھا کر دیکھیے، جب سورج غروب ہو جائے تم افطار کر لو۔ حدیث بخاری کی ہے، مسلم کی، ابو داؤد کی۔ اگر سورج غروب ہونے کا جو وقت ہے اس سے 1 منٹ کے بعد ہی اگر دیکھا جائے تو جو مسجدوں میں اذان ہو جاتی ہے، پھر بھی آج بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مسجدوں میں اذان کی آواز ہم سن لیتے ہیں لیکن افطار نہیں کرتے۔ کیوں بھائی؟ ہماری مسجد کی اذان نہیں ہوئی، ہم کیسے کر لیں؟ کیا آپ کی مسجد کے لیے الگ سورج اللہ نے بنایا ہے؟ ہر ایک کے لیے ایک سورج۔ وقت ہو گیا، جس کی بھی اذان آپ کے کانوں پہ پڑ گئے، آپ کا یہ اللہ کے رسول نے فرمایا میری امت اس وقت تک بھلائی میں رہے گی جب تک
افطار میں جلدی کریں گے. میری مسجد تیری مسجد کا اس لڑائی میں اپنے روزے کو خراب نہ کریے, اسٹپنا نہ دکھائیے کہ اتنا دن ہم 12-14 گھنٹہ بھوکے رہ گئے, 5 منٹ میں کیا وہی 5 منٹ اپنے ایمان کو خراب کر دے گا. اذان ہو گئی فوراً آپ کے لیے فرض ہے کہ اللہ کے ابھی آدھا منٹ پہلے یہ چیز ہمارے لیے ہم نہیں کھا سکتے تھے, حرام تھا, لیکن ابھی ہمارے لیے حلال ہے. اذان ہو گئی, ہم دنیا کی کوئی چیز اب ہمیں نہیں روک سکتی, ہمیں پہلے افطار کرنا ہے. یہ افطار کا ہم خیال کریں. افطار کے خیال کے ساتھ ساتھ روزے کی حالت میں امام ابن قیم جوزی یہ کہتے ہیں کہ کچھ روزہ خاص کے لیے ہوتا ہے, کچھ عام کے لیے ہوتا ہے, کچھ خاص الخاص کے لیے ہوتا ہے. عوام کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ صرف بھوک ان کا سہنا اور جسم کے لیے روزہ ہوتا ہے. خاص الخاص کا روزہ ہوتا ہے کہ آج ہم اس چیز کو غور نہیں کرتے, ہمارے آنکھوں کا بھی روزہ ہے, ہمارے کان کا بھی روزہ ہے, ہماری زبان کا بھی روزہ ہے, ہمارے پیٹ کا بھی روزہ, ہاتھ کا بھی روزہ, ہر ایک چیز کو برائی سے ہم محفوظ رکھے. ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کیسے آپ رمضان میں اپنے روزوں کی حفاظت کرتے, تو وہ کہتے تھے کہ ہم مسجدوں میں رہ کر اپنے روزوں کی حفاظت کرتے تھے. آج تو یہ جس مہینے کو کہا جاتا ہے شہر القرآن, قرآن کا مہینہ, صبر کا مہینہ, آج ہم شہر النوم بنا دیے, سونے کا مہینہ. مسجدوں میں بھی لوگ آ کر سوئے رہتے ہیں. ارے جو عبادت کرتے ہیں آپ کو دیکھ کر انہیں بھی سستی آتی ہے. سونا ہے اپنے گھر جائیے نا, مسجد عبادت کے لیے پڑھیے, منع نہیں کیا گیا, 5-10 منٹ لے لیے ٹھیک ہے, لیکن پورے نیند لے رہے ہیں مسجد میں. ٹائم پاس کرنے کے لیے ایک ایک وقت, ایک ایک لمحہ آپ کے لیے قیمتی ہے. اپنی جنت کمانے کے لیے جتنا ہو سکے ان دنوں میں ہم اس چیز کا خیال کریں جو آج ہمارے اندر سے یہ چیز ختم ہو چکی. ہم اس چیز کا خیال نہیں کرتے. ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے اللہ سے ذکر و اذکار کرے, صدقہ خیرات کرے. یہ تمام چیزیں ہمیں رمضان میں کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں جو حکم دیا ہے اس حکم کا ہم پوری طرح سے پاسداری کریں اور کوشش کریں کہ ہم اس رمضان کی حفاظت کریں, اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے. سلف صالحین کے اندر یہ رمضان تھا کہ اس رمضان سے آنے سے پہلے وہ اللہ سے دعا کرتے کہ اے اللہ تو مجھے صحت دے کہ میں اس رمضان میں عبادت کروں اور میرے لیے اس رمضان کو بہتر بنا کہ تاکہ اس رمضان میں زیادہ سے زیادہ میں نیکیاں کما سکوں. آج ہمارے لیے وقت ہے, نہ جانے کس کا وقت لکھا ہوا. بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو پہلی رمضان کو, رمضان سے پہلے اس کا موت کا وقت آ جائے. اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین اگر یہ نصیب کر دے. پچھلے سال نہ جانے کتنے ایسے لوگ تھے جو ہمارے ساتھ افطار کیے, ہمارے ساتھ رہے, ہمارے ساتھ گھومے, آج وہ ہمارے ساتھ اس رمضان کے روزے میں شریک نہیں ہیں. اس روزے کا بہت زیادہ ثواب ہے. امام زہری جو کہتے ہیں وَيُوَفِّي الصَّابِرُونَ بِغَيْرِ حساب, کہ صبر کرنے والوں کا بغیر حساب جو اللہ اجر دے گا, یہ روزہ اس سے مراد لیا گیا. امام زہری کہتے ہیں کہ آپ دیکھیں اٹھا کے تفسیر کو کہ ہمیں جتنا ہم صبر کرتے یہ رمضان کا روزہ. ابن قیم جوزی کہتے ہیں کہ اگر مردے بولتے قبر والوں سے اگر پوچھا جاتا کہ تم دنیا میں آ کر کیا پانا چاہتے ہو تو وہ کہتے یہ رمضان کا دن ہم پانا چاہتے ہیں. آج یہ رمضان ہم سے اسی طرح رخصت ہو جاتے ہیں. آج ہم روزے کو اہتمام نہیں کرتے, روزے میں ہم اپنے آخرت کو بہتر بنانے کی کوشش نہیں کرتے. ہر نوجوان, ہر شخص کو چاہیے کہ اپنے روزے کا خیال کرے. ہم اپنے روزے میں جتنا ہو سکے اپنے کاروبار, اپنے دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, اپنے گھر پہ بیٹھے ہوئے ہر وقت ذکر اذکار کریں. اسی کے ساتھ مغرب کی جب اذان ہوتی ہے, مغرب کے ساتھ ہم جب افطار کر لیتے ہیں, بہت سارے لوگ جو عصر میں جتنی بھیڑ ہوتی ہے, عشاء میں بھیڑ ہوتی ہے اور ظہر میں بھیڑ ہوتی ہے, مغرب میں وہ چیز ختم ہو جاتی ہے. صالح فوزان رحمت اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ یہ بتائیے کہ یہ چیز کیا ہے. یہ چیز جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو افطار کرتے کرتے اتنا دیر کر دیتے ہیں کہ اس افطار میں اپنی پورا وقت نماز کا نکل جاتا. یہ بہت بڑی محرومی ہے خیر سے کہ وہ فرض نماز کو چھوڑ کر اس طرح افطار میں لیٹ کرتے ہیں. سلف صالحین کا, صحابہ کا عمل یہ تھا کہ وہ افطار کرتے تھے اور فوراً کھجور اور پانی کے ساتھ وہ دوڑتے تھے مسجد کی طرف. ہمارا بھی عمل ہونا چاہیے کہ ہم تکبیر اولیٰ کو پائے اور نماز میں شریک ہو. کھانا ہے بھائی, جا کر کھائیے نا پھر جتنا کھانا ہے, لیکن اس کھانے کے لیے اپنے روزے کو برباد مت کریے. اپنے روزے کا اہتمام کرے اور کثرت سے اللہ سے دعا کرے. اور بہت ساری ایسی پوائنٹ ہے جو رمضان کے تعلق سے آپ کو بتانا, لیکن وقت مجھے اجازت نہیں دے رہی ہے. لیکن جتنا ہم سنیں اللہ سے دعا کرے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو
ان چیزوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پچھلے رمضان جو ہم سے کوتاہیوں میں غفلت میں گزر گئے، اللہ اس رمضان کو ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تمام مسلمانوں کے گناہوں کو تو بخش دے اللہ۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ بھی موجود ہیں اللہ تمام کو یہ رمضان المبارک کا مہینہ تو نصیب فرما اللہ۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے تلاوت کلام پاک، قیام اللیل اور روزے کو تو قبول فرما لے اللہ، قبولیت کا شرف عطا فرما اللہ۔ اے اللہ ہم تمام لوگوں کے گناہوں کو بخش دے اللہ۔ اے اللہ ہمارے صدقہ خیرات کو تو قبول فرما لے اللہ۔ اے اللہ ہم تجھ سے آخرت کا سوال کرتے اللہ، ہم جس طرح یہاں موجود ہے اللہ ہم تمام لوگوں کو جنت الفردوس میں تو موجود اسی طرح حاضر فرما اللہ۔ اے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہے اسے صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما اللہ۔ اے اللہ جن کی وفات ہو چکے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے اللہ۔ اے اللہ تمام لوگوں کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما اللہ۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔